بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زی اسلامک ٹی وی کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی کہانی بڑی ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک چھوٹی سی بستی میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ نہایت عزت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ کیونکہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس لیے اس کے حالات ہمیشہ خراب رہتے۔ روزگار کے طور پر وہ صرف جوتے مرمت کرنے کا چھوٹا سا کام کرتا، اور اس کے علاوہ کمانے کا کوئی اور ذریعہ اس کے پاس نہ تھا۔ عزت اور بیماریوں نے عبد الرحمن کی زندگی اجیرن بنا دی تھی۔ کبھی خود بیمار پڑ جانا اور کبھی اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار اور ناگوار واقعہ پیش آ جاتا۔ یہ سب دکھ اور پریشانیاں اس کے دل پر بوجھ ڈالتی رہیں۔ وہ اکثر سوچتا کہ زندگی کب تک اسی طرح گزرے گی۔ ایک دن وہ اپنے گھر کے پرانے دروازے پر بیٹھا گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ غربت، فکر، دکھوں کا بوجھ اس کی آنکھوں سے صاف جھلک رہا تھا۔ اسی دوران اچانک آسمان پر اس کی نظر گئی۔ پرندوں کا ایک جھنڈ پرواز کرتا ہوا بستی کے اندر سے گزر رہا تھا۔ ان آزاد اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر عبد الرحمن کے دل میں ایک آس سی بھر آئی، اور وہ سوچنے لگا کہ کاش اس کی زندگی بھی ان پرندوں کی طرح آزاد اور بے فکری سے بھرپور ہوتی۔ عبد الرحمن دروازے پر بیٹھا پہلے ہی پریشان تھا۔ آسمان سے اترتے چڑیوں کے جھنڈ کو دیکھ کر اس کا دل اور بھی بوجھل ہو گیا۔ اس نے غصے میں آ کر ان پرندوں کو اپنے گھر کے قریب سے بھگانا شروع کر دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ عبد الرحمن کو یہ عادت تھی کہ وہ کسی جانور یا پرندے کو اپنے آس پاس دیکھتا اور انہیں ڈرا کر بھگا دیتا۔ وقت گزرتا گیا، غربت، بیماریاں اور غموں نے اس کے حوصلے کو توڑ دیا۔ ایک دن وہ اتنا دل شکستہ ہوا کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنی زندگی کو ختم کر دے گا۔ گھر سے نکل کر وہ گاؤں سے باہر ایک دریا کے کنارے پہنچا اور سوچے سمجھے بغیر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دریا کے کنارے ایک درویش اپنے 2 شاگردوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ ایک شخص ڈوبنے لگا ہے، اس نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ فوراً اسے بچاؤ۔ شاگردوں نے دوڑ کر عبد الرحمن کو پانی سے نکالا اور کنارے پر لٹا دیا۔ ہوش میں آتے ہی وہ درویش نے اس سے پیار بھری مگر سنجیدہ آواز میں کہا، اے انسان، زندگی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو اسے اس طرح ضائع کرنے کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہے؟ یاد رکھ، جب تیرا وقت پورا ہوگا تو خود بخود یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی، مگر اپنی جان خود لے لینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ عبد الرحمن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، اے بزرگ، میں اپنی زندگی کی پریشانیوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میرا اچھا وقت کب آئے گا۔ میں دن رات محنت کرتا ہوں، لیکن کامیابی کبھی ہاتھ نہیں آتی۔ ہر بار ناکامی اور دکھ ہی میرا مقدر بنتے ہیں۔ یہ سن کر درویش نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹے، سب سے پہلے یہ خیال اپنے دل سے نکال دے کہ موت تیرے دکھوں کا علاج ہے۔ خودکشی کمزوری کی علامت ہے، اور مومن کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ جو مشکلات اللہ دیتا ہے وہ تیرے ایمان کا امتحان ہے۔ صبر کر، محنت کر اور اللہ پر بھروسہ رکھ، انشاءاللہ تیرے دن بھی بدلیں گے۔ عبد الرحمن نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اے درویش، آپ دانا ہیں، برائے کرم مجھے راستہ دکھائیں۔ مجھے بتائیے کہ میرا اچھا وقت کب آئے گا۔ درویش نے عبد الرحمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹے، میں ضرور تیری مدد کروں گا اور تجھے بتاؤں گا کہ اچھے وقت کے آنے کی پہچان کیا ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے تجھے میری چند باتیں ماننی ہوں گی۔ عبد الرحمن نے عاجزی سے کہا، اے درویش، آپ جو کہیں گے میں سب کچھ ماننے کو تیار ہوں۔
بس مجھے یہ بتا دیجئے کہ میرا اچھا وقت کب آئے گا اور کیسے آئے گا۔ درویش نے مسکراتے ہوئے کہا، سب سے پہلے میری بات غور سے سن۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا اچھا وقت جلدی آئے تو روزانہ پرندوں کو دانہ ڈال، خاص طور پر ان چڑیوں کو جو تیرے گھر کے قریب آتی ہیں۔ یہ سن کر عبد الرحمن چونک گیا اور کچھ غصے سے بولا، مگر مجھے تو چڑیاں بالکل پسند نہیں۔ جب بھی وہ میرے دروازے پر آتی ہیں تو میں انہیں بھگا دیتا ہوں۔ پرندوں کا میری قسمت یا اچھے وقت سے کیا تعلق؟ درویش نے نرمی سے کہا، یہی تو تیرا امتحان ہے بیٹے۔ اگر انسان اپنی پریشانی اور غصے کی حالت میں ان نشانیوں کو خود ہی اپنے سے دور کر دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہیں، پرندے دراصل خیر و برکت کی علامت ہیں۔ اگر تو ان کا خیر مقدم کرے گا تو تیرے لیے رزق اور آسانی کے دروازے کھلنے لگیں گے۔ عبد الرحمن خاموش ہو گیا۔ آخر کار اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے درویش کی بات مان لی اور گھر واپس چلا گیا۔ اگلے ہی دن سے اس نے اپنے دروازے کے سامنے دانے ڈالنے شروع کر دیے۔ شروع میں دل نہیں مانتا تھا، مگر آہستہ آہستہ اسے محسوس ہونے لگا کہ جیسے گھر کا ماحول پہلے سے بہتر ہو رہا ہے۔ جب بھی چڑیاں اس کے دروازے پر آ کر دانہ چگتی، اسے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سکون ملنے لگا۔ اس کے دل نے کہنا شروع کر دیا کہ شاید واقعی اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ ایک ہفتے بعد عبد الرحمن دوبارہ درویش کے پاس گیا اور کہا، میں نے آپ کے حکم کے مطابق روز چڑیوں کو دانہ ڈالنا شروع کر دیا ہے، اور اب عجیب بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے جیسے میرے دن سنورنے لگے ہیں، گویا کوئی خوشخبری قریب ہے۔ یہ سن کر درویش نے مسکرا کر کہا، بیٹے یہی اصل راز ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنے دکھ اور غصے میں ان علامتوں کو خود ہی ٹھکرا دیتا ہے جو اس کے اچھے وقت کی شروعات ہوتی ہیں۔ پرندے اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ تیرے گھر پر اللہ کی رحمت کا پیغام لاتے ہیں۔ ان کی قدر کر، صبر کے ساتھ محنت جاری رکھ، انشاءاللہ تیرا وقت ضرور بدلے گا۔ زندگی میں کچھ غیر متوقع واقعات ایسے ہوتے ہیں جو یہ اشارہ دیتے ہیں کہ اچھا وقت قریب ہے۔ مگر عبد الرحمن نے گہرے دکھ کے ساتھ کہا، اے درویش، میری مدد کریں۔ میں نے اپنی زندگی میں عزت کی بجائے صرف ذلت دیکھی ہے۔ یہ سن کر درویش نے قرآن پاک کی چند آیت تلاوت کی۔ عبد الرحمن ادب و احترام سے سنتا رہا۔ پھر اس نے کہا، اے درویش، مجھے ان آیات کا مطلب سمجھا دیجیے۔ درویش نے جواب دیا، ان آیات کا مطلب ہے کہ اللہ ہی بادشاہی کا مالک ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، وہی سب پر قادر ہے۔ لہٰذا آئندہ اگر تجھ پر کوئی آزمائش آئے تو صبر سے کام لینا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اس دن کے بعد عبد الرحمن نے اپنے دل میں یہ آیت بسا لی، اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے۔ تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنے پرانے کام یعنی جوتے مرمت کرنے میں لگ جاتا ہے۔ کچھ دن گزر گئے، اچانک ایک نئی مصیبت نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ اللہ نے اپنے اس بندے کو ایک بار پھر آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اب کوئی بھی اس کے پاس جوتے مرمت کرنے والے نہ آتے۔ اس کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے بچے تھے، ان سے اس نے مشکل سے کچھ دن کا راشن خریدا اور گھر کا چولہا جلایا۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے، حالات اور خراب ہوتے گئے۔ وہ روز بازار جاتا، برگد کے نیچے بیٹھ کر انتظار کرتا کہ شاید کوئی گاہک آئے گا، مگر دن ڈھلتا اور کوئی نہ آتا۔ گھر میں فاقے شروع ہو گئے، بچے بھوک سے بلبلانے لگے۔ 2 دن تک سب نے صرف پانی ہی پی کر گزارا کیا، نہ اناج تھا نہ روٹی کا ٹکڑا۔ اس کی بیوی بھی غم سے نڈھال ہو گئی، وہ اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ نہ سکی۔ ایک دن عبد الرحمن شام کو گھر آیا تو بیوی جھاڑو پوچھا چھوڑ کر رونے لگی اور بولی، اگر آج بھی بچوں نے کچھ نہ کھایا تو وہ مر جائیں گے۔ عبد الرحمن، کچھ کیجئے، ورنہ میں اپنے بچوں کو یوں تڑپتا نہیں دیکھ سکتی۔ چند دیر گزر گئے، عبد الرحمن کے بچوں کے پیٹ میں ایک نوالا بھی نہ گیا۔ ننھے معصوم بھوک سے نڈھال ہو چکے تھے۔ ایک دن اس کی بیوی روتے ہوئے بولی، بے گناہ بچوں کا کیا قصور ہے؟ آج سامنے والے پڑوسی کے گھر دعوت ہے،
حلال گوشت پکا ہے، آپ وہاں جا کر کھانا یا تھوڑے سے پیسے مانگ لیں تاکہ ہمارے بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ عبد الرحمن نے گہری سانس لی اور بولا، میں کبھی کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر بچوں کی یہ حالت دیکھ کر دل ٹوٹتا ہے۔ اگر تم کہتی ہو تو میں جاتا ہوں، شاید اللہ وہاں سے کوئی سبب پیدا کر دے۔ وہ ہمت کر کے پڑوسی کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، السلام علیکم بھائی، میں بھیک مانگنے والا نہیں ہوں، مگر 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ میرے بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا یا پیسے دے دیں، جب اللہ نے دیا تو میں واپس کر دوں گا۔ اگر یقین نہ ہو تو میرے گھر آ کر دیکھ لیں، بچوں کی حالت بہت خراب ہے۔ لیکن پڑوسی جو غرور اور تکبر سے بھرا ہوا تھا، تنزیہ ہنسی کے ساتھ بولا، اے عبد الرحمن، تو تو بڑا مان رکھنے والا بنتا تھا اور آج مانگنے آیا ہے، جا یہاں سے نکل جا۔ یہ کہہ کر اس نے عبد الرحمن کو دھکا دیا، وہ زمین پر گر پڑا۔ بے بس اور کمزور عبد الرحمن، اس میں اتنی طاقت نہ تھی کہ مقابلہ کر سکے۔ وہ مشکل سے اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا گلی میں چلنے لگا۔ اسے قریب ہی ایک مسجد نظر آئی۔ وہ اندر داخل ہوا، کپڑوں کی گرد جھاڑی، زخم سے خون صاف کیا اور بڑی مشکل سے وضو کیا، پھر مصلی پر کھڑا ہو کر نماز ادا کی۔ نماز کے بعد وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور روتے روتے وہی دعا دہرانے لگا جو درویش نے اسے سکھائی تھی، اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ روتا رہا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ اسی لمحے ایک تاجر مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے عبد الرحمن کو دعا کرتے اور روتے دیکھا تو اس کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ وہ آگے بڑھا، سلام کیا اور بولا، میں ایک تاجر ہوں، شہر سے اپنا سامان لایا ہوں، لیکن راستے میں میرا ساتھی انتقال کر گیا ہے۔ مجھے ایک ایماندار ساتھی کی ضرورت ہے۔ اگر تم میرے ساتھ کام کرو تو تمہیں پورا حق ملے گا، بس شرط یہ ہے کہ ایمانداری سے کام کرنا ہے۔ عبد الرحمن کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، اے میرے رب، تو ہی بادشاہی کا مالک ہے، عزت اور ذلت سب تیرے اختیار میں ہے۔ یوں اس کی زندگی کا نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ اللہ نے عبد الرحمن کی دعا سن لی تھی۔ مسجد میں ملنے والے نیک دل تاجر نے اسے اپنے ساتھ کام پر رکھ لیا۔ پہلے ہی دن کچھ پیسے بھی دیے تاکہ وہ گھر جا کر اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکے۔ عبد الرحمن خوشی خوشی کھانا خرید کر گھر گیا۔ سب نے مل کر کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگلے دن سے عبد الرحمن نے تاجر کے ساتھ محنت کرنا شروع کر دی۔ تاجر نے بازار میں ایک دکان کرائے پر لی جہاں وہ سامان لاتا اور عبد الرحمن ایمانداری اور دیانتداری سے کام کرتا۔ کئی سال تک کاروبار چلتا رہا اور آہستہ آہستہ عبد الرحمن کے حالات بدل گئے۔ پھر ایک دن تاجر نے کہا، عبد الرحمن، میں نے زندگی میں تم سے زیادہ ایماندار اور محنتی انسان نہیں دیکھا۔ تمہاری بدولت ہمارا کاروبار بہت بڑا ہے۔ اب میں اپنے شہر واپس جا رہا ہوں۔ یہ دکان اور سارا کاروبار تمہارا ہے، بس مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یوں دکان عبد الرحمن کے نام ہو گئی۔ اس نے کاروبار کو مزید پھیلایا اور اللہ کے فضل سے شہر کا سب سے امیر آدمی بن گیا۔ اس نے ایک شاندار گھر بنایا اور اس نے اپنے گھر کے دروازے پر یہ آیت لکھوا دی، اللہ بادشاہی کا مالک ہے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عبد الرحمن کے گھر میں روز کھانا بنتا، جو بھی غریب آتا وہ عزت کے ساتھ کھاتا اور خالی ہاتھ نہ جاتا۔ پرندوں کے لیے بھی وہ روز دانہ اور روٹی ڈالتا۔ ایک سردیوں کی شام عبد الرحمن کے دروازے پر ایک بوڑھا کانپتا ہوا شخص آیا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بھوک و بیماری نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ عبد الرحمن نے فوراً اسے اندر بلایا، نئے کپڑے دیے اور گرم کھانا کھلایا، مگر اس کی حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ عبد الرحمن نے پوچھا، بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ نوکر نے کانپتی آواز میں کہا، حضور، یہ وہی مغرور شخص ہے
جس نے کئی سال پہلے آپ کو اپنے گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا۔ یہ سن کر عبد الرحمن نے بوڑھے کو غور سے دیکھا۔ واقعی ہی وہی شخص تھا۔ عبد الرحمن نے مسکرا کر کہا، بھائی کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں وہی عبد الرحمن ہوں جسے تم نے ایک وقت میں اپنے در سے دھکے مار کر نکالا تھا۔ اس دن میں اپنے بچوں کے لیے صرف 2 وقت کا کھانا مانگنے آیا تھا، مگر تم نے مجھے ذلیل کر کے خالی ہاتھ بھیج دیا تھا۔ اس ماتھے پر آج بھی وہ زخم کا نشان باقی ہے، لیکن سنو، میں نے اس وقت بھی اللہ پر بھروسہ کیا تھا اور آج بھی صرف اسی پر یقین رکھتا ہوں۔ اللہ ہی ہے جو چاہے تو عزت دے اور چاہے تو ذلت دے۔ یہ سن کر مغرور پڑوسی کے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے بولا، ہاں بھائی، آج میں اپنی غلطی مانتا ہوں۔ میرا کاروبار برباد ہو گیا ہے، بیوی اور بچے مجھ سے دور ہو گئے ہیں، غرور نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا۔ واقعی انسان کو دولت پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ عبد الرحمن نے نرمی سے کہا، مایوس مت ہو، اللہ بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ پھر اس نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ کچھ پیسے بھی دیے اور کہا، یہ لو، اپنی زندگی دوبارہ شروع کرو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں وہی سہارا دوں جو اس وقت میرے رب نے مجھے دیا تھا۔ بوڑھا پڑوسی عبد الرحمن کے قدموں میں گر پڑا اور دعائیں دینے لگا، اللہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے، تمہاری جیسی نیک دلی ہی اصل دولت ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کا اصل سکون اور کامیابی غرور اور دولت میں نہیں، بلکہ صبر، شکر اور اللہ پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ جو انسان مشکل وقت میں ہمت نہ ہارے، مایوسی کی بجائے دعا اور صبر اختیار کرے، اللہ اسے وہ مقام عطا کرتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ کبھی کسی غریب یا محتاج کو حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ آج جس کے پاس کچھ نہیں، کل وہ عزت اور دولت کا مالک ہو سکتا ہے، اور اصل عزت اسی کی ہے جو دوسروں کی مدد کرے اور دلوں میں جگہ بنا لے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔